بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بوڑھے کی کہانی اور اس کی مستقل کوشش جس کے بڑے عزم نے بڑے پہاڑ کو توڑ ڈالا۔ یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ پرانے زمانے میں چین کے شمالی علاقے میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کے مکان کی سمت جنوب کی طرف تھی۔ اس بوڑھے آدمی کی مشکل یہ تھی کہ اس کے دروازے کے سامنے دو اونچے اونچے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے سورج کی کرنیں اس کے گھر میں کبھی نہ پہنچتی تھی۔ ایک دن اس بوڑھے آدمی نے اپنے جوان بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آؤ ہم اس پہاڑ کو کھود کر یہاں سے ہٹا دیں تاکہ سورج کی کرنیں ہمارے گھر میں بلا روک ٹوک داخل ہو سکیں۔ بوڑھے آدمی کے پڑوس کو اس کا یہ منصوبہ جب معلوم ہوا تو وہ اس پر ہنس پڑے اور اس نے اس بوڑھے آدمی سے کہا، میں یہ جانتا تھا کہ تم ایک بیوقوف آدمی ہو، لیکن مجھے اب تک یہ گمان نہ تھا کہ تم اتنے زیادہ بے عقل ہوگے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنی کھدائی کے ذریعے ان اونچے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دو؟ بوڑھے آدمی نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، تمہارا کہنا تو درست ہے، لیکن اگر میں مر گیا تو اس کے بعد میرے بیٹے اس کو کھودیں گے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے اور پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے اور اسی طرح کھدائی کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ تم جانتے ہو کہ پہاڑ آئندہ اور زیادہ بڑے نہیں ہو جائیں گے۔ ہر مزید کھدائی ان کے حجم کو کم کرتی رہے گی۔ اس طرح آج کے دن اگر نہیں تو کسی اگلے دن یہ مصیبت ہمارے گھر کے سامنے سے دور ہو چکی ہوگی اور اسی طرح آخر ہم بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ لہٰذا آخر میں یہ کہانی بہت خوبصورتی کے ساتھ بتا رہی ہے کہ بڑی کامیابی کے لیے ہمیشہ بڑا منصوبہ درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑے منصوبے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے جو ایک بڑے منصوبے کو مسلسل چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسائل کے مقابلے میں اور ان کے حل کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ مسائل کے مقابلے میں ان کا حل طاقتور ہوتا ہے، یعنی مسائل ہمیشہ محدود ہوا کرتے ہیں اور ان کا حل ہمیشہ لامحدود ہوتا ہے۔ اگر آپ حل اسکیم کونسل چلائیں تو آپ ہر پہاڑ کو کاٹ سکتے ہیں اور ہر دریا کو عبور کر سکتے ہیں۔ جو شخص لگاتار عمل کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے لیے کوئی بھی پہاڑ نہیں اور کوئی دریا نہیں۔ لہٰذا اپنی کوشش کو جاری رکھیں۔